کیونکہ صحابہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحبت کے نتیجے میں صحابی ہے. نبی پاک کی صحبت اٹھائی ہے, ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں, نور ایمان کی برکت پائی ہے, صحابی ہو. کسی صحابی کو مولانا نہیں کہتے. مولانا ابوبکر صدیق, مفتی اعظم عمر فاروق, یہ مولانا, یہ مفتی, یہ علامہ, یہ سارے, یہ ابدالیت, یہ قطبیت, یہ غوثیت, یہ ساری پیچھے رہ جاتی ہے, صحابیت اتنی آگے چلی جاتی ہے. اس لیے کہ قطب اپنے وقت کا جیسا بھی قطر ابدال ہو جائے, لیکن صحابی کے پاس جو مہک نبوت ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ رسول اللہ کے الفاظ قدسیہ کی جو خوشبو اس نے پائی ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ نہیں لا سکتے. اس لیے ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی اور وہ صحبت کی بنیاد پر. صحبت صالح ترا صالح کنت, نیک کی صحبت نیک بناتی ہے. صحبت طالح ترا طالح کنت, برے کی صحبت برا بناتی ہے. اور آج کی اس دنیا میں صحبت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. آج تو لٹریچر کا دین ہے, لٹریچر. اور پھر سب سے بڑی چیز, ایک مولانا تو مارکیٹ میں ایسے آ گئے. ہمارے مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کہا کرتے ہیں کہ ایک مولانا مارکیٹ میں ایسے آ گئے کہ اس نے تو سارے مولویوں کی مارکیٹ ڈاؤن کر دی. کسی کو نہ دیوبند کے کسی عالم کو پوچھتا ہے, نہ سہارنپور. کون سے مولانا؟ فرمایا مولانا گوگل. مولانا گوگل تشریف لا چکے ہیں. اس مولانا گوگل سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از سوم, روزہ کیا ہے, روزہ ٹوٹتا کیسے؟ گوگل سے پوچھ رہے ہیں. جی کسی مفتی صاحب کی ضرورت ہے, گوگل سے سارا دین سیکھ رہے ہیں. اور گوگل پہ دین کس نے ڈالا ہے تمہیں کیا پتا؟ الاسلام کے نام سے ویب سائٹ کس نے بنائی ہے جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں. ویب سائٹ کا نام الاسلام ہے, جس نے بنائی اس کا اسلام سے واسطہ ہی نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن دین کی بنیاد صحبت تھی. صحابہ نے نہ بخاری پڑھی, نہ ترمذی, نہ شرح وقایہ, نہ ہدایہ. انہوں نے ایک کتاب محمدی کو دیکھا. رسول اللہ کو چلتے دیکھتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے دیکھتے ہیں, بولتے سنتے دیکھتے ہیں, ایک ایک ادا کو واچ کرتے ہیں, اس پر سوال کرتے ہیں. نبی علوم و معارف کے دریا کھولتے ہیں. کیا علوم صحابہ کے. خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمق علما واقل تکلفا, کہ صحابہ علم کے اعتبار سے گہرے تھے, گہرا علم ان کا, ڈیپ گہرا. اقل تکلف, بے تکلف, عام بے تکلف, کوئی تکلفات نہیں زندگی میں. علم بڑا گہرا. بعد کی امت میں علم کی کوانٹٹی تو بڑی ہے, سطحیت وسعت تو بہت ہے, لیکن گہرائی صحابہ والی نہیں, کیونکہ صحبت نبوت. آج لوگ کہتے ہیں یہ صحبت کی کیا ضرورت ہے, لٹریچر میں کتابوں میں سب ہے, کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی. لیکن عجیب بات یہ ہے, بے جان چیزوں کی صحبت کے اثر کو مانتے ہیں. امام رومی رحمۃ اللہ عجیب بات فرماتے ہیں, میں نے جیب میں سے تسبیح نکالی تو اس میں خوشبو تھی. میں نے تسبیح سے پوچھا, زبان حال سے تسبیح سے پوچھا کہ علی تسبیح تو خوشبو نہیں ہے, تیرے میں خوشبو کہاں سے آئی؟ تو تسبیح زبان حال سے بولی, میں تھوڑی دیر عطر کی شیشی کے ساتھ دوستی کر کے آئی, اس عطر کی خوشبو کا اثر آ گیا. فرمایا کہ مٹی پڑی تھی, میں نے سونگی, مٹی میں گلاب کی خوشبو. میں نے کہا مٹی تجھ میں خوشبو کہاں سے آئی, تو گلاب نہیں. کہا میں گلاب نہیں, لیکن گلاب کی پتیوں سے تھوڑی دیر دوستی ہو گئی تھی. ہمارے ملکوں میں فرنیل کی گولیاں ڈالتے ہیں نا صندوقوں کے اندر, پورے کپڑے فرنیل ہو جاتے ہیں. حالانکہ فرنیل کی کپڑے فرنیل نہیں ہیں, لیکن فرنیل کی خوشبو پورے. تو بے جان چیزوں کی صحبت کا ساتھ یہ ہے کہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں دوسری طرف. اور اگر کسی جاندار کی صحبت ہو, پھر ایماندار کی صحبت ہو, پھر کسی ولی کامل کی صحبت ہو, نبوت کی صحبت ہو, تو کیا عالم ہوگا. آج آگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو طبیعت میں چڑچڑاپن, یبوست, خشکی, تکلیف پیدا ہونے لگتی. اب آگ تو نہیں ہے لیکن آگ ہو رہے ہیں. پانی کے پاس, رواں پانی کے پاس بیٹھتے ہیں تو طبیعت میں انبساط, خوشی, فرق, یہ تبدیلیاں. تو بے جان چیزیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ اپنی صفات منتقل کر دیتی ہیں. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا صفات منتقل نہیں ہوگی؟ یہ دھوکہ ہے, نادانی ہے, یہ دین سے دوری کے راستے ہیں. کیا جی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا, صحبت سے دین آتا ہے, اسی سے راستے کو. تو نبی کی صحبت اٹھائی, صحابی بن کے خیر القرون, سب سے بہترین. ثم الذین یلونہم, پھر جو ان کے ساتھ ملے, تابعین.
تابعین یہ بھی خیر والے بن گئے کیونکہ یہ بیچ میں صحابی آ گئے، صحابی کے واسطے سے نبی کی صحبت پا رہے ہیں۔ پھر ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ بھی نہیں، تبع تابعی کو فرمایا یہ خیر والے ہیں، لیکن تبع تابعی کے بعد نہیں فرمایا۔ کیوں؟ جب تک صحابی بیچ میں رہے تو خیریت بڑھتی رہی، تابعی صحابی کو دیکھ رہا ہے خیریت بڑھ گئی، تبع تابعی نے اس تابعی کو دیکھا جس نے صحابی کو دیکھا ہے خیریت بڑھ گئی، لیکن اب تبع تابعی کے بعد کے اندر صحابی کا واسطہ ختم ہو گیا تو خیریت مطلقہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ ہے صحابی جس کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کو بھی دیکھو گے راہ بتائے گا، ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ اس لیے کہا عصر نبوت کی قسم، نبی کے زمانے کی قسم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے عجیب تھے، وہ رات کی باسی روٹی کھاتے تھے، تازہ پراٹھا نہیں کھاتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رات کی باسی روٹی کھاتے ہیں، یہ تازہ روٹی سامنے یہ کھا لیجئے۔ اللہ اکبر، عشق بھی بڑی چیز ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ محبت عجیب چیز ہے۔ تو میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مؤلف، وہ فضائل اعمال میں شعر لکھتے ہیں نا کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ کسی سے عشق اور محبت کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے کہ عشق و محبت ہوتی کیا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کر کے دکھائی ہے تو اس عشق و محبت کا لطف پایا۔ یہ مجنو اور لیلا کے قصے پیچھے رہ گئے، شیریں فرحاد کے قصے پیچھے رہ گئے۔ صحابہ نے جو عشق و محبت کی داستانیں دہرائی ہیں کہ خود داستان محبت بھی حیران ہے، کیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ خود سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ پروانوں کی طرح ان کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، آپ کے وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، منہ پہ ملتے ہیں، ہاتھوں پہ ملتے ہیں۔ آپ تھوک فرماتے ہیں، تھوک لے لیتے ہیں، ہاتھ پہ ملتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو نہیں ملتا پانی، وہ دوسرے صحابی کے گلے ہاتھ پہ ہاتھ ملتا ہے، اپنے کپڑوں پہ ملتے ہیں، ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا۔ اور ابو مسعود ثقفی جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، کچھ قریش مکہ نے بھیجا تھا کہ جا کے حالات دیکھ کے آؤ، 3 دن دیکھ کر واچ کر رہا ہے، حیران ہو گیا کیا عشق و محبت۔ جا کے مکہ والوں کو کہتا ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے روم و فارس کی سلطنتیں دیکھی ہیں، لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں کہ میں حیران ہوں کہ آپ وضو فرماتے ہیں، پانی کے ایک قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ تھوک فرماتے ہیں، تھوک لے کے بدن پہ ملتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کے برکت حاصل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب آپ تقریر فرماتے ہیں ایسا سناٹا ہو جاتا ہے کہ پرندے ان کو پتھر کا ڈھیر سمجھ کے پرندوں کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ ادب میں سانس نہیں لیتے۔ آپ کلام فرماتے ہیں، خاموشی و سکوت ہو جاتا ہے۔ تاکہ ایسی عشق و محبت جو صحابہ کی، اور میں کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ محمد کا دین پورے جو ہے خطہ عرب کے اندر پھیل کر رہے گا۔ وہی ہوا بعد میں ابو موسیٰ مسلمان ہوئے، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ محبت کی ہم نے کہا ہے، نعرہ محبت خوب ہے، اجی ہم بڑے عاشق ہیں، محبت نہیں کیا۔ محبت تو عبادت ہے، محبت بولتے ہیں تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں آپس میں، میم پر اور با پر محبت۔ آج کل تو محبت ویسے بڑی بدنام، خاص طور پہ یہ امریکہ یورپ میں تو بہت ہی بدنام ہے، ہر چیز سے لو ہو جاتی ہے۔ کسی کی جوتی اچھی تھی، oh I love it، جوتے سے محبت ہو گئی۔ کسی کا پین دیکھو، I love it، وہ بھی بھائی بریانی you like، oh بریانی I love it۔ یار کوئی بات ہے، محبت تو عبادت ہے، اللہ اتنی بڑی عبادت، اللہ اکبر۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا ایک کشف ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب محبوبیت کے مقام کی طرف عروج کروا رہے تھے، کیونکہ حبیب اللہ کا مقام آپ کو دیا، محبوبیت کے مقام کی طرف عروج کروا رہے تھے، تو راستے میں خلیل کا مقام آیا۔
خلت کا مقام راستے میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کیا رب ذوالجلال میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ